السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک چھوٹا سا درخت ہے، اور یہ میرا خیال ہے کھجور ہے یا ناریل ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کے نیچے۔ اور یہاں پہ بڑا خوبصورت سین بن رہا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ایک تو موبائل بھی میرا ایسا ہی ہے، دھوپ چل رہی ہے، اور یہ باغیچہ ہے، یہ گلاب کے پھول ہے، اور یہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے۔ یہ ہمارے ہمسائے ہیں، یہ باغیچہ ایک یہ اس سائڈ پہ ہے، ایک اس سائڈ پہ ہے۔ ان کا کام ہے یہ پھولوں وغیرہ کا، یہ گاڑیاں وغیرہ سجانا، شادی وغیرہ پہ لوگ ان سے آرڈر وغیرہ کرواتے ہیں، گاڑیوں والے ان کے گھر آ کے یہ سجاتے گاڑیوں کو شادی وغیرہ کے لیے۔ تو ان کا یہ کاروبار ہے۔ وہ سامنے چھوٹے چھوٹے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے درخت۔ تو بہت خوبصورت سین بن رہا ہے، شاید کیمرے میں وہ سین نہ آئے، دھوپ پڑ رہی ہے، یہ گلاب کے پھولوں کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے، اور بڑی چمک پیدا ہو رہی ہے ان سے۔ ویڈیو میں شاید کلیئر نظر آئے، لیکن مجھے یہاں سے ان کی اچھی خاصی چمک نظر آ رہی ہے۔ تو کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ان کو بتا رہا تھا کہ سردیوں میں دھوپ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں دھوپ ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ انسان مجھے نظر آئے، میں اس کو ذرا روسٹ کروں۔ تو آپ مسجد میں چلے جاؤ نا جمعے والے دن، جہاں پہ میرا آفس ہے، آفس کے سامنے سوسائٹی ہے، وہاں مسجد اندر ساری خالی پڑی ہوتی ہے۔ بھائی لوگ دھوپ میں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے، تو لوگ وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد میں اندر جگہ ہوتی ہے۔ جیسے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ جب اندر جاتے ہیں تو پیچھے ساری مسجد خالی پڑ جاتی ہے۔ تو دھوپ ڈھونڈتے ہیں اس موسم میں، اور گرمیوں میں پھر دھوپ ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کہیں انسان نظر آئے، اس کی میں طبیعت صاف کروں۔ تو یہ اس کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے، یہ گلاب کا پھول، آہا، بڑی شاندار قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے۔ اور یہ جیسے سے نکلتے ہیں یہ پھر اتار لیتے ہیں نا پھول، ورنہ یہ جب بعض اوقات یہ جو پھولوں سے بھرا ہوتا ہے نا، پھول بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں، جو جس سائڈ پہ ہوا چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ جب ہوا کے جھونکے آتے، اتنی خوشبو آتی نا کہ وہ ایک الگ اس کا چسکا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو کوئی پھول نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی نظر آ رہا ہوگا، یہ اتار لیتے ہیں۔ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا، ان کا یہ کاروبار ہے، بزنس ہے، ہمارے ہمسائی ہیں، ہمارے محلے دار ہیں۔ یہ ایک بڑا پھول مجھے نظر آیا، اللہ کی شان ہے۔ ایک پودا ہے، پودوں میں سے یہ پھول، اور پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی خوشبو رکھی ہے۔ گلاب کے پھول کی ایک اپنی ویلیو، ایک اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اب اس کا کیا نام ہے مجھے خود نہیں پتا، انکل سے میں نے پوچھا بھی تھا اس دن، اس نے مجھے بتایا، لیکن وہ میں بھول گیا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے، وہ بھی نظر آ رہی، وہ بھی آگے نکلے ہیں، جیسے جیسے نکلتے ہیں یہ توڑ جاتے ہیں، یہ پھر توڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایک گلاب کا پھول تو میں توڑ کے ضرور جاؤں گا، اگر انکل ملے راستے میں یا کہیں بھی شام تک مل ہی جائیں گے، تو میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ میں نے ایک پھول توڑا ہے آپ کے باغیچے سے۔ یہ مجھے پیارا لگ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ یہاں پہ وہ چیز، وہ ایک آیت بندے کے ذہن میں آتی ہے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ زمین ہے، زمین سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں نہیں نکالتا۔ یہ تو ایک پھول ہے، اس کے علاوہ جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تب بندے کو گرمی بھی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی یہ موسم آنے والا ہے، ابھی جنوری سٹارٹ ہے، تو اس کے بعد جو سردیاں ہوتی ہے
پورا ایک مہینہ دھوپ دیکھنے کو ہی نہیں ملتی، لوگ دھوپ دیکھنے کو لیے ترستے ہیں. اور پھر جو سردی پڑتی ہے، توبہ توبہ. پچھلے سال بھی اچھا خاصا طبیعت صاف کی تھی موسم میں. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ تقریباً 2 سال پہلے، تو سردی اتنی نہیں پڑ رہی تھی، تو ہمارے محلے میں بابے جی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈیرے ٹائپ پہ. تو میں اکثر وہاں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. وہاں سے آپ یقین کریں میں خاموش ہوتا ہوں، وہ بولتے رہتے ہیں. ان سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا، وہ جو باتیں سناتے ہیں، ان میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں. وہ پڑھ کے یا کسی کی کہانی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو دیکھا ہوگا، جس کا سامنا کیا ہوتا ہے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، میں چلا گیا تھا. یہی اس طرح کا موسم تھا، سردی اتنی نہیں تھی. اور وہ ایک بابا جی بولے، میرے ساتھ مذاق کرنے لگے کہ بیٹا آپ لوگ آج کی نسل برباد ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے. اتنی سردی میں تو ہم پانی لگاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہمیں تو سردی فیل ہی نہیں ہوتی تھی. دیسی گھی کا استعمال تھا، یہ تھا فلانا ٹمکانا. میں نے کہا بابا جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور وہ پھر وہ ہنسی مذاق جو ہوتا ہے، انہوں نے میرے ساتھ کیا. میں نے کہا میں بھی پھر آگے سے شروع ہو گیا. پھر ہنسی مذاق بڑا شوق لگتا تھا. وہ ان بیچارے کی ڈیتھ ہوگی، تقریباً 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بابا جی کی، کوئی تقریباً 90 سال کی عمر میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو اسی سال 1 ہفتے بعد تقریباً سردی پڑی، اور ایسی ظالم کی سی سردی پڑی، اور اتنی ٹھنڈی ہوا کہ اگر آپ باہر گھومتے تو شام تک آپ کے منہ کا برا حال ہو جاتا. تو میں نے جب دیکھا، میں اگلے ہفتے لاہور سے جب واپس آیا گاؤں میں، تو میں نے دیکھا اسی ٹائم پہ شام کو نکلا تھا، نہ وہاں پہ اس ڈیرے پہ اس چارپائی نہ بابا نہ بابے کی ذات، کوئی بابا مجھے نظر نہیں آیا. پھر بعد میں ان کو چھیڑا بھی، بڑا تنگ کیا کہ بابا جی آپ تو کہتے تھے ہم یہ فلانا ٹمکانا، تو اب جب سردی تیز ہوگی تو آپ سارے غائب ہو گئے ہو. تو وہ پھر کہنے لگا کہ بیٹا اب تو عمر اس حد تک جا چکی ہے کہ ہم سے پھر یہ سردی برداشت نہیں ہوتی. وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے، ان کی عمر اتنی تھی کہ پھر اس عمر میں پھر سردی کہاں برداشت ہوتی ہے. تو ہنسی مذاق چل رہا تھا، اور بڑے اچھے انسان تھے. اور جتنے بھی ہے ان بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا، اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ وقت نکالنا چاہیے. موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ یقین کریں ایک گھر میں ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ بہن بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا نہیں پتہ ہوتا، آپس میں 5 منٹ بھی بیٹھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. موبائل تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کریں. ان سے محبت پیار بڑھتا ہے، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کا احساس بھی ہوتا ہے. لیکن اگر میں گھر میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اپنے موبائل میں لگوں، تو نہ گھر والوں کو میری ضروریات کا پتہ ہوگا، نہ ان کو میرا احساس ہوگا، نہ ان کو میرا احساس ہوگا، اگر وہ بھی اپنے موبائل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی یہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بندہ اپنا سکون برباد نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بندے کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ٹیکنالوجی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے. اگر ٹیکنالوجی میں زیادہ گھسیں گے تو یہ پھر نقصان بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور گھر پہنچتے پہنچتے میری اچھی خاصی طبیعت صاف ہوئی، میرا ہاتھ بھی تھک گیا ہے موبائل پکڑ کے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ. مجھے اچھی خاصی گرمی لگ رہی ہے، پیدل واک کافی ہو گئی ہے، تو یہ میں نے جیکٹ اتار لی ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.